طلاق کے بعد عدت گزر گئی ہے، یعنی 3 حیض گزر گئے ہیں، پہلی طلاق ہو یا دوسری طلاق ہو، تو اس کے بعد وہ پہلی اور دوسری طلاق بھی بتہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر خاوند دوبارہ بیوی کو اپنے گھر میں لے کے آنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح جدید کرے، اور نکاح جدید کے اندر دوبارہ بیوی کی رضامندی، ایجاب و قبول اور مہر شامل ہو۔ نکاح جدید کے اندر پھر وہ ساری شرطیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد بیوی کے پاس آپشن ہو جاتا ہے، چاہے تو جائے واپس، چاہے تو نہ جائے۔ دوران عدت اگر مرد رجوع کر لیتا ہے تو بیوی کا اختیار نہیں ہے، عدت ختم ہونے کے بعد بیوی کا اختیار ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے شادی سے پہلے تھا، چاہتی تو اس کے ساتھ شادی کرتی، چاہتی تو اس کے ساتھ شادی نہ کرتی، اور ولیوں کا اختیار بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے واپس پہلے کی طرح، لیکن پہلے سے قدرے کم ہوتا ہے۔ موجودگی ضروری ہوگی ولیوں کی، لیکن ولی روک نہیں سکتے۔ کنواری لڑکی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری تھی اور ولی کی موجودگی ضروری تھی، یعنی بچی کی رضامندی اور ولی کی موجودگی، اور ولی انکار اگر کرتا تو اس کا نکاح نہیں ہونا تھا۔ لیکن اس صورت میں، طلاق والی صورت میں، اگر خاوند دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے نکاح جدید کے ساتھ تو قرآن مجید میں واضح حکم ہو گیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بھائیوں نے روک لیا اسے کہ ہم نہیں دوبارہ اس کو جانے دیں گے، عدت ختم ہو چکی تھی۔ دوران عدت اگر طلاق دینے والا رجوع کرتا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے بھائیوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا، ہم نے اپنی بہن کا رشتہ دیا اور اس نے جناب ہماری بہن کو طلاق دے دی، ہم واپس نہیں جانے دیں گے۔ حالانکہ خاوند بھی چاہ رہا ہے کہ میں واپس اس کو لے جاؤں، بیوی بھی چاہ رہی ہے، لیکن بھائی منع کر رہے ہیں اپنی غیرت کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح ان کو یہ حکم نازل کر دیا کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب وہ آپس میں ملنا چاہتے تم ان کو روکو، اور پھر انہوں نے خود اپنی بہن کی دوبارہ شادی اس شخص کے ساتھ کرنا۔ یعنی ولیوں کو اختیار ہے، ولیوں کو اختیار ہے اور ان کی موجودگی ضروری ہے نکاح جدید میں طلاق کے بعد، لیکن قدرے کم ہے۔